احادیث کے قرآن کے قاری، پھیلائیں گے اسلام تمنا ہے ہماری۔ دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے، اسلام احادیث کے قرآن کے قاری، پھیلائیں گے اسلام تمنا ہے ہماری۔ کچھ باتیں میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کیسے ان کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے ان کو گھروں میں رہنے کی تلقین کریں، سب سے پہلے ان کو گھروں میں رہنے کا پابند بنائیں۔ بہت ساری ہماری مائیں اور بہنیں آزاد خیالی کو پسند کرتی ہیں، نہیں، ہم تمہارے برابر ہیں، ہم جائیں گے جس طرح تم مارکیٹ جاتے ہو ہم بھی ایسے ہی جائیں گے۔ ان کو اسلام بتایا جائے، نہیں، اسلام نے ورک بانٹ دیا ہے، ڈیوائیڈ کر دیا، کام بانٹ دیا۔ گھر میں تو ذمہ دار ہے، گھر میں تو گھر کی ملکہ ہے، گھر کی رانی ہے، میں گھر کا راجا بعد میں، پہلے تو رانی ہے۔ یہاں باہر کے امور کا جو ذمہ دار اللہ نے بنایا وہ تجھے نہیں مجھے بنایا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ اس خیال میں مبتلا ہیں دونوں مل کر جاب کریں گے تو پھر گھر اچھے سے چل سکے گا۔ ارے کتنے گھر ٹوٹ گئے، برباد ہو گئے۔ آزادی کے نام پر بیوی کو باہر لایا، غیروں سے اس کا کنیکشن ہوا، اور ایسے ایسے واقعات آپ کو سننے میں ملیں گے میرے بھائیوں، جس میں اس بات کو بیان کیا جاتا ہے کہ بیوی نے اپنے نئے عاشق کے ساتھ مل کر اپنے شوہر تک کا مرڈر کروا ڈالا۔ ابھی پچھلے دنوں خبر میں نے سنا کہ ایک بیوی نے اپنے نئے عاشق کے ساتھ مل کر اپنے شوہر تک کا مرڈر کروا ڈالا۔ اور پھر بتاؤ ذرا، دونوں مل کر جاب کریں گے تو پھر بچوں کی زندگی کا کیا ہوگا؟ عورتوں کی حفاظت کرو، یہ آزادی نسواں کا نعرہ لگانے والے دراصل عورتوں کا شکار اپنے لیے آسان بنا رہے ہیں۔ اسلام نے جو طریقہ بتایا اس سے بہتر طریقہ اللہ کی قسم دنیا کی کسی کتاب کے اندر نہیں ملے گا، دنیا کے کسی قانون، کسی مذہب، کسی دھرم کے اندر آپ کو نہیں ملے گا۔ اس میں سب سے پہلا قانون ہے کہ ان کو گھروں میں رہنے کا پابند بنائے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں، سنن ترمذی کی 1183 نمبر کے تحت روایت آپ کو مل جائے گی، المرأۃ عورۃ، عورت یہ سراپا باپردہ رہنے کی چیز ہے، سراپا چھپانے کی چیز ہے۔ عورت کا معنی ہی ہوتا ہے قابل ستر چیز، وہ چیز جس کو چھپائی جائے۔ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں حسین بنا کر کے پیش کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کہنا بڑا مشکل ہو رہا ہے بھائیو، شیطان کا کام آج ہماری مائیں اور بہنیں کرنے لگی۔ وہ بناتا تھا کہ دیکھ کالی ہی صحیح، بس صورت ہی صحیح، مرد کی نگاہوں میں اس کو اچھی بنا کے پیش کرنے کا کام کس کا؟ شیطان کا ہے۔ لیکن ہاں اللہ اکبر، وہ لپسٹک، پاؤڈر اور اس طرح کے دیگر مصنوعات بدن پر پوت کر مردوں غیر مردوں کے سامنے لبھانے، للچمانے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کا کام آج جو شیطان کا کام تھا یہ عورت کر رہی ہے۔ اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، تب عورتوں کی حفاظت ہوگی۔ فرمایا اذا خرجت استشرفها الشیطان، جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں اسے خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ اور یاد رکھو عورت کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت اس وقت اپنے رب کے رحمت کے زیادہ قریب ہوتی ہے، وہی فی قعر بیتہا اقرب ما یکون المرأة من وجہ ربیہا، اپنے رب کی قربت اس وقت عورت کو زیادہ ملتی ہے جب وہ اپنے گھر کے چہار دیواری میں ہو، باہر وہ اپنے رب کے قریب نہیں ہوتی ہے۔ حضرت ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ یہاں پیش کرنا مناسب سمجھوں گا۔ یہ حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ وہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ آپ کے پیچھے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی تمنا کرتی ہوں، آپ مجھے اجازت دے دو۔ بھائیو یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ آیا عورت مسجد میں نماز پڑھ سکتی کہ نہیں پڑھ سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اولا، بہتر اور سب سے زیادہ خیر کا جو باعث ہے وہ کس کو بتایا؟ حضرت ام حمید نے کہا، یا رسول اللہ، میں آپ کے پیچھے مسجد میں نماز پڑھنے کی تمنا رکھتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، تیرا اپنے گھر میں، بلکہ گھر کے اندر جو اندر والی کوٹری ہے اور کوٹری میں بھی بالکل کارنر والے حصے میں، کونے والے حصے میں تیرا نماز پڑھنا تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ یا ہماری ماں اور بہنوں کو تھوڑی سی دلیل مل جائے، شریعت بھی ان کی تھوڑی سی، ارے نکلنے کی اجازت تو ہے نا،
تو پھر دیکھو کیسا آپ کے منہ پہ تماچا مارتی ہے. حضرت ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی دور ہے, صحابیات آتی ہیں اللہ کے نبی کی مسجد میں نمازیں پڑھ کے جاتی ہیں, لیکن ام حمید نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جملہ جو سن رکھا تھا کہ باہر مسجد میں آ کے نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ تو اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا کر. انہوں نے اپنے گھر میں ایک حصہ متعین کر لیا اور جب تک وہ زندہ رہی اسی ایک حصے میں نماز ادا کرتی رہی. ان کا یہ حال تھا. تو عورتوں کی حفاظت تب ہوگی جب وہ اپنے گھر کی چہار دیواری میں ہو. دوسری ہے کہ عورتوں سے ہم خلوت میں نہ ہوں, وہ بھی مردوں سے خلوت میں نہ ہوں. جب خلوت میں آتی ہے تو جانتے ہو شیطان لگا رہتا ہے پیچھے پیچھے, یہ دیکھ تیرا شکار آیا ہوا ہے, جلدی کر کہیں دیر نہ ہو جائے. شیطان جھانکتا تاکتا اور صرف جو ہے خوبصورت بنا کے پیش کرتا, ورغلاتا بھی ہے کہ دیکھ جلدی کر, اور یہاں انسان پر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے, بخاری شریف کی 3006 نمبر کے تحت روایت آپ کو مل جائے گی. لا یخلعن رجل بامرأۃ, اللہ کے نبی نے قانون لگا دیا کوئی مرد کسی عورت سے خلوت میں نہ ہو, تنہائی میں نہ ہو. تنہا ہوگے, صرف عورت ہے اور ایک مرد ہے, تو شیطان ورغلائے گا, تمہیں برائی پر ابھارے گا اور ممکن ہے کہ معاملہ زنا تک پہنچ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مجلس میں یہ حدیث بیان کر رہے ہیں وہی ایک صحابی اٹھے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امراتی خرجت حاجتا وقتبت فی غزوۃ کذا وکذا, اے اللہ کے نبی میرا نام فلاں فلاں جنگ میں جانے کے لیے لکھ لیا گیا اور میری بیوی حج کے لیے روانہ ہو گئی ہے. اللہ کے نبی نے اس کا نام حج کے لسٹ والوں میں سے, جنگ کے لسٹ والوں میں سے کٹوایا اور اس کے بعد فرمایا جا جا اور اپنی بیوی کے ساتھ تو حج کر. اذهب فحج مع امراتك, اپنی بیوی کو تنہا نہ چھوڑ, اپنی بیوی کے بعد جا اس کے ساتھ تو حج کر, تیرا غزوے میں جانا پھر یہاں مناسب نہیں ہے. نام کٹوا دیا جنگ سے اللہ کے نبی نے. بھائیو بتاؤ, اگر ایک عورت اسلامی رکن کی ادائیگی کے لیے حج جیسے عظیم مقصد کے لیے وہ اکیلی سفر نہیں کر سکتی تو پھر ٹور پر اکیلے اسے جانے کی اجازت کون دے رہا ہے؟ کہاں سے مل گئی؟ شوہر یا محرم کے بغیر وہ ٹور پر جانے کی اجازت کہاں سے پاتی ہے؟ اور بھائیو اگر اجازت نہیں پاتے تو پھر بتاؤ کہ ہماری آنکھوں کا حیا کہاں چلا گیا؟ حیا کا پانی ہمارا کہاں اتر گیا؟ کیا ہم اس وقت مردہ ہوتے ہیں, ہمارا ضمیر زندہ نہیں ہوتا جب اپنے گھروں سے عورتوں کو بے پردہ ہو کر نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں, جب تنہا جاتے ہوئے دیکھتے ہیں, جب اس کے بدن پر بھڑکیلا لباس چمکیلا لباس دیکھتے ہیں, جب اس کو خوشبوؤں سے معطر اور مزین دیکھتے ہیں, اس وقت ہماری غیرت کہاں چلی گئی ہوتی ہے؟ ذمہ دار تو اللہ نے ہمیں بنایا تھا, وہ تو شریعت نے شروع سے کہہ دیا ناقص العقل, ان کی عقل آدھی ہے. یہ کبھی کبھی جذبات میں وہ قدم اٹھا لیتی ہے تو اس کا خمیازہ کیا بھگتنا پڑے گا ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. چند جملے کوئی لڑکا آ کے ان کے سامنے بول دے رہا, میں تجھ سے بڑا پیار کرتا ہوں, تجھے گھر کی رانی بنا کے رکھوں گا, دنیا میں سب سے زیادہ میں تجھ سے محبت کا, بھی دیکھو رال ٹپکنے لگیں گے ان کے. اسی لیے اسلام نے یہ قانون لگایا ہے, یہ شادی کرے گی بھی تو اپنے کسی محرم کی اجازت سے کرے گی, خود شادی نہیں کر سکتی. جس طرح ایک لڑکا جا کر کسی سے شادی کر لے گا. تو اسلام میں کیا فرمایا, تم تنہائی میں مت ہو. اللہ کے نبی نے غزوے سے اس کا نام کٹوا دیا صحابی رسول کا. اچھا دوسری بھی روایت اس عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاص طور پہ وہ عورت جس کا شوہر غائب ہو اس کے پاس تم خلوت میں مت جایا کرو. کہتے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث, سنن ترمذی کی 1172 نمبر کے تحت یہ روایت آپ کو مل جائے گی. اور کیوں فرمایا فإن الشیطان یجری من احدکم مجرى الدم, کیونکہ شیطان تمہارے اندر جیسے خون گردش کرتا ہے, جس طرح تمہارے اندر بلڈ کا پریشر ہوا کرتا ہے, ایسے ہی تمہارے اندر شیطان بھی گردش کر رہا ہوتا ہے. یعنی اس کی چال بازیاں ہمیشہ چالو ہی رہتی ہیں کہ تم کو فتنے میں نہ ڈال دے, اس لیے اس کے ساتھ خلوت میں مت ہوا کرنا.